अस्सलाम वालेकुम। कौमें अपनी ज़िंदगी के मामलात और रियासती अमूर अपने फाउंडिंग फादर्स यानी बानियान के प्रिंसिपल्स और उसूलों की रोशनी में तय करती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये उसूल मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस यानी तौजीहात के मुतकाज़ी होते हैं और फिर ज़माने की जिद्दत के साथ इर्तिका पजीर हो जाते हैं। तरक्की याफ्ता कौमें और मुहज़्ज़ब मुआशरे इसी रविश को बरकरार रखते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जिन्होंने अपने फाउंडिंग फादर्स के रहनुमा असूलों को सीने से लगाए हुआ है। मंदरजा बाला सियाक की रोशनी में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने अपने बानी के उसूलों को मस्ख किया, बदल डाला और फिर भुला दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कायद-ए-आज़म के किन किन उसूलों को मौजूदा पाकिस्तान में पामाल किया गया। सबसे पहले जिस उसूल की बात करते हैं वो है सिविल सुप्रीमेसी का उसूल। कायद-ए-आज़म सिविल सुप्रीमेसी यानी सिविल बालादस्ती पर यकीन रखते थे। वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर सिविल हुक्मरानी हो, ना कि फ़ौजी आमरीत। यहाँ मैं कायद-ए-आज़म की 14 जून 1948 की तकरीर का हवाला दूंगा, जो उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी कोयटा में की। इस तकरीर को पाक फौज के लिए नसीहत या तंबीह के तौर पर लिया जाता है। तकरीर का एक हिस्सा मुलाहिज़ा हो। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is the Governor General, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of executive head. This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. इस तकरीर में कायद-ए-आज़म ने पाक फौज को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी गवर्नर जनरल। जो भी आपके पास आर्डर आएगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट से मंजूरी के बाद आएगा और यही कानूनी रास्ता है। ये बात ना भूलें कि आर्म फोर्सेस लोगों की खादम हैं। फ़ौज मुल्क की पॉलिसी नहीं बनाती, बल्कि ये काम हम सिविलियन लोग करते हैं। आप लोगों का काम है कि जो टास्क दिया जाए उसे पूरा किया जाए। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान की। इसके बरक्स हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म के इस उसूल को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कुचला गया। मुल्क के अंदर 4 दफ़ा फ़ौजी हुकूमतें हुईं, जिसमें जनरल अयूब, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमतें शामिल हैं। भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इसके अलावा बगैर मार्शल लॉ लगाए फौज सियासत में अपना किरदार अदा करती रही है, मतलब मुदाखलत करती रही है। जनरल बाजवा का ये बयान आपके सामने है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म चाहते थे कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हों, यानी जमहूरी अक़दार हों, लोगों में मसावात हो, और ये मसावात बिला रंगो नस्ल और मज़हब की तफरीक किए बगैर हो। हुकूमत का इस बात से कोई ताल्लुक़ ना हो कि कोई शख्स हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जो भी है, हुकूमत के सामने सारे बराबर हैं। अब आपके सामने 2 तकारीर के कुछ हिस्से पेश किए जा रहे हैं। पहली तकरीर है 11 अगस्त 1947 की, जो उन्होंने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में की। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. कायद-ए-आज़म यहाँ बड़ी वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं कि रियासत का इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं, कि उसका शहरी हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बुद्ध है, जो मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, रियासत का इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तकरीर में जो उन्होंने 26 फरवरी 1948 को अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा
قائد اعظم فرماتے ہیں The Constitution of Pakistan has yet to be framed by the Pakistan's Constituent Assembly کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین بنائے. I do not know what the ultimate shape of this constitution is going to be. مجھے اس بارے میں ابھی تک حتمی طور پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ آئین کس نوعیت کا ہوگا, بٹ آئی ایم شیور دیٹ اٹ ول بی آف اے ڈیموکریٹک ٹائپ embodying the essential principles of Islam. اس آئین میں اسلام کے essential principles یعنی ضروری اور بنیادی اصول, رہنما اصول ہوں گے. Today they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. اسلام کے یہ اصول آج سے 1300 سال پہلے جس طرح اپلیکیبل تھے آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہیں. اسلام اینڈ اٹس آئیڈیالزم ہیو ٹاٹ اس ڈیموکریسی. اسلام نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے. اٹ ہیز ٹاٹ اس ایکویلٹی آف مین, justice, fair play to everybody. We are the inheritors of these glorious traditions and are fully alive to our responsibility and obligations as farmer of the future constitution of Pakistan. In any case, Pakistan is not going to be a theocratic state to be ruled by priests with a divine mission. یہاں پر قائد اعظم بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کوئی تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگی, یعنی وہ ریاست جسے ملا مولوی یا پادری رن کریں ایسی سٹیٹ نہیں ہوگی. We have many non-Muslims, Hindus, Christians and Parsis, but they all are Pakistanis. They will enjoy the same rights and privileges as any other citizen and will play their rightful part in the affairs of Pakistan. قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں نان مسلم بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی اور پارسی بھی ہیں. ان ساروں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ سب لوگ برابری کے حقوق انجوائے کر سکیں, برابری کے حقوق سے استفادہ کر سکیں. He on innumerable occasions stated that Pakistan would not be a theocratic state. یہ سارے کے سارے اصول ملک پاکستان میں بھلا دیے گئے ہیں. آج جہاں نہ انسانی مساوات ہے اور نہ انصاف. اس پیرائے کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی عملی زندگی میں اس طرز کا نمونہ کس طرح سے ملتا ہے. قائد اعظم نے اپنے کیبنٹ میں وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کو بنایا تھا جو ایک ہندو تھے. قائد اعظم نے اپنا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو بنایا جو قادیانی تھے. ان باتوں سے یہ واضح ہے کہ قائد اعظم مذہبی بنیادوں پر کوئی تفریق نہیں کرتے تھے اور یہی اصول وہ پاکستان میں چاہتے تھے. اب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے قادیانی مسئلے کے بارے میں کیا کہا. 23 مئی 1944 سری نگر کے مقام پر قائد اعظم سے ایک صحافی نے قادیانیوں سے متعلق سوال پوچھا. اس سے پیشتر کشمیر میں قادیانیوں کو ریسنٹلی کشمیر مسلم کانفرنس سے نکالا گیا اور ان پر پابندی لگائی گئی. صحافی کو جواب دیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا, Who am I to declare a person non-Muslim who calls himself a Muslim? یعنی میں اس شخص کو جو خود کو مسلمان کہتا ہے کیسے غیر مسلم کہہ دوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کی موجودگی میں کسی جماعت پر یا مذہبی جماعت پر پابندی لگ سکتی تھی؟ مندرجہ بالا گفتگو سے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ ملک کو دیمک کس طرح لگتی ہے اور ملک زہر آلود کیسے ہوتا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے 2 وجوہات بیان کی, ایک رشوت ستانی اور دوسرا کرپشن. قائد اعظم کی تقریر کا یہ حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. One of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our tradition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ برائبری یعنی رشوت ستانی اور کرپشن ان کو آئرن ہینڈ یعنی آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں, ملکوں کے لیے زہر آلود ثابت ہوتی ہیں. ملک عزیز کی 77 سالہ تاریخ میں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 عناصر مسلسل ملک کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. جتنے بڑے لوگ اتنی بڑی کرپشن اور رشوت کا کاروبار گرم کرتے نظر آتے ہیں. سیاستدانوں اور بڑے
عہدوں پر بیٹھنے والے لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگے، لیکن معمولی سی سزاؤں کے بعد پھر عہدوں پر واپس آتے رہے۔ ملک کے اندر کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ ہی نہیں کی گئی کہ جس سے کرپشن اور رشوت کے کاروبار کو بند کیا جا سکے۔ البتہ تاحال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 2023 کے کرپشن پرسپشن انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں 133ویں نمبر پر ہے۔ انصاف اور عدالتی نظام کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کا عدالتی نظام 2023 کی رپورٹ کے مطابق 140 ممالک میں 130ویں نمبر پر ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ملک کا ایک اور اہم ادارہ یعنی بیوروکریسی۔ بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بڑا مضبوط تاثر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ بیوروکریسی حکومت میں براجمان سیاسی جماعت کے اعلی کار ہوتی ہے۔ وہ نیوٹرل نہیں ہوتی بلکہ ایک سیاسی رکن کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے بیوروکریسی کو کیا پیغام دیا۔ پشاور میں 14 اپریل 1948 کو سول سرونٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا not to be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician. He said, do your duty as servants to the people and the state fearlessly and honestly. He reminded them that governments are formed, governments are defeated, prime ministers come and go, ministers come and go, but you stay on. He also called upon leaders and politicians to desist from exercising political pressure on civil servants as it only leads to corruption, bribery and nepotism. قائد اعظم نے بیوروکریسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر طرح سے نیوٹرل رہیں، سیاسیوں کے جال میں نہ آئیں۔ اگر وہ سیاسیوں کا شکار ہوئے تو اس سے رشوت ستانی، کرپشن جنم لے گی۔ تو قائد اعظم نے بیوروکریسی کو ان چیزوں سے منع کیا اور کہا کہ وہ ہر طرح سے نیوٹرل رہ کر کام کریں۔ دوستو، جب کوئی دکان بہت پرانی ہو جاتی ہے، اور یہ عام دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے میں بات ہے کہ جب کوئی دکان بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو دکان کے مالکان بڑے فخریہ انداز سے لکھتے ہیں کہ 30 سال پرانی دکان ہے یا 40 سال پرانی دکان ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دکان کی چیزیں معیاری ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے کم وقت کے اندر ملک میں بہترین انداز سے حکومت چلائی، اپنے شہروں کو ڈیولپ کیا، اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنایا۔ چائنا، جاپان، کوریا، سنگاپور وغیرہ یہ وہ مثالیں ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارا 77 سالہ ملک پاکستان ترقی کے راستے پر دوڑنا تو دور بلکہ ایک مریض کی طرح وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانسیں لے رہا ہے۔ ہم نے 77 سال قائد اعظم کے اصولوں کی خلاف ورزی کی اور خلاف ورزی کر کے ملک کو چلایا ہے۔ اگر ایک تجربہ یہ کیا جائے کہ ملک کو قائد اعظم کے اصولوں کی روشنی میں چلایا جائے تو کیا یہ ملک چلے گا؟ امید ہے اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بانی پاکستان نے وہ کیا اصول دیے تھے جو قوم نے بھلا دیے یا بھلوا دیے گئے۔ ویڈیو کے آخر میں ہماری آپ سے یہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کسی قسم کا فیڈ بیک یا کوئی معلومات فراہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کی دی گئی معلومات سے ضرور استفادہ کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔